باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آبابیزی وقار حضور خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان مقدس میں چند الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے سورۃ حدید میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اندازہ کریں عام مومن مسلمانوں کی یہ شان و عظمت بیان کی جا رہی ہے، تو جو تقوی اس اعلیٰ معیار کا ہو، تقوی اعلیٰ درجے کا ہو، اعلیٰ پائے کا ہو، جنہوں نے اس پوری زندگی میں کسی بت کو سجدہ نہ کیا ہو، شراب نہ پی ہو، کسی سے گالم گلوچ نہ کی ہو، شور شرابہ نہ کیا ہو، ایسا تقوی اختیار کیا ہو کہ اسلام سے پہلے بھی آپ تقوی کے دولت پر مالا مال ہوں۔ وآمنوا برسولہ، اور رسول پر جو ایمان لائے، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ فرماتا ہے ہم اپنی رحمت کے 2 حصے اسے عطا کریں گے، اپنی رحمت کا ڈبل حصہ اسے عطا کریں گے۔ آمنوا برسولہ، جو اپنے رسول پر ایمان لائے، تو جو ایمان لائے وہ تو رحمت کے ڈبل حصے پائے، اور جو خود رسول پر فدا ہو جائے، عاشق ہو جائے، جو زندگی ہی انہی کے نام کر دے، جو غار مزار جگہ جگہ ان کا ساتھ اور معیت اختیار کرے، رفاقت اور خلافت اختیار کرے، اس کی شان میں کتنی رحمتوں کے حصے ہوں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور اللہ بنا دے گا تمہارے لیے نور، چلیں گے وہ اس نور میں۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کتنا نور ہوگا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ بخش دے گا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بخشش کیسے ہوگی کہ دنیا میں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بخشش کی ضمانت دے کے جائیں، اور جنت کے ہر دروازے پر اس کا استقبال ہو، ایسی شاندار بخشش، شاندار استقبال۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو دیکھا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مقدس بیان کرتی ہے۔ ہر آیت میں حضور سیدنا خلیفۃ الرسول کی عظمتوں اور ان کے ترانے اور ان کے گیت نظر آتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب قرار دیا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، تو صاحب بڑا محترم اور معزز لفظ ہے۔ قرآن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معزز اور محترم فرما رہا ہے، تو ان کو کسی طریقے سے بھی آپ ذم اور ملامت نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو کچھ میرے سینے میں نازل کیا تھا، میں نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مقدس میں اتار دیا ہے اور میں نے منتقل کر دیا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب العالمین نے سب سے پہلے نگاہ فرمائی دلوں پر، تو سب سے زیادہ میرا دل پسند آیا اللہ رب العالمین کو۔ پھر اللہ رب العالمین میرے بعد
پھر لوگوں کے دلوں پر نگاہ فرمائی تو سیدنا پورے صحابہ کرام کے دل پسند آئے۔ اسی طرح حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی بنیاد رکھ رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اینٹ مبارک رکھی، پھر جناب سیدنا صدیق اکبر کو حکم دیا، انہوں نے اینٹ رکھی، پھر جناب عمر نے، فرمایا یہی ترتیب ہے میری۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، شواہد النبوت میں لکھا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے حضور بعد از وفات اپنے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میرے ساتھ تو ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے اور جناب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوں گے۔ تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا اور ان کی عزت و شان بیان فرمائی۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، ترمذی شریف امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ مہربان جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ایک روایت میں بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن شخصوں کا میرے اوپر رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ احسان ہے، رفاقت میں اور مال میں، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اگر میں کسی کو اپنا دوست بناؤں، خلیل بناؤں، دلی دوست بناؤں، فرمایا میں پھر ابو بکر کو بناؤں، لیکن میں اخوت اسلامیہ کو فروغ دینا چاہتا ہوں، اخوت اسلامیہ کو ہی کافی سمجھتا ہوں۔ اس طرح جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام مبارک تھا عبداللہ، آپ کے القاب تھے صدیق اور عتیق، اور آپ کی کنیت تھی ابو بکر۔ آپ اندازہ کریں کنیت اور لقب سے آپ کتنا مشہور ہوئے، ابو بکر صدیق، عبداللہ نام ہی پیچھے رہ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو القابات اور کنیت عطا فرمائی تھی۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانہ جاہلیت میں بھی ان کو عبد القعبہ کہا جاتا تھا، آپ کی شرافت کی وجہ سے، آپ کی حسن اخلاق کی وجہ سے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تبلیغ فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام سے مالا مال فرمایا تو محسن کائنات سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا اور لقب صدیق اور عتیق عطا فرمائے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان پاکیزہ خصلتوں کی وجہ سے، اچھی عادات کی وجہ سے جناب کا نام ابو بکر رکھا گیا۔ ابو بکر کوئی نہ آپ کے بیٹے کا بکر، نہ آپ کے بیٹے کا نام ہے، نہ کوئی بیٹی کا نام ہے، یہ بکر کہتے ہیں ہر چیز کی ابتدا کو۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے سبحوہ بکرۃ و اصیلا، کہ تسبیح، اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح کے ابتدائی لمحات سے لے کر شام کے انتہائی لمحات تک۔ تو ابتدائی لمحات کو بکرا کہا گیا۔ اسی طرح فرمایا لا فارد ولا بکر، گائے کا واقعہ بیان کیا کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ اتنی چھوٹی ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی عمر کو، بالکل ابتدائی عمر کو بکر کہتے ہیں۔ اور پھل جو ابھی کچا ہوتا ہے، ابھی شروع ہونے لگتا ہے پھل، اس کو بھی باکورا کہتے ہیں۔ موسم بہار کی پہلی بارش کو بھی باکرا کہتے ہیں۔ اسی طرح بکر کا معنی یہ ہوا جو پیش قدمی میں، اولیت میں، عجلت میں سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر فدا ہو جائے، عاشق ہو جائے اور ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لے،
اس لیے آپ کا نام ابو بکر پڑھا کہ آپ سب سے اول آ گئے، ابتدائے اسلام کا آپ کو شرف ملا، اسلام کی بنیادوں میں آپ ہیں۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ آپ سب سے پہلے ایمان لائے، اس لیے ابو بکر کہتے ہیں۔ سب سے پہلا، بکر پہلی چیز کو کہتے ہیں، ابتدائی چیز کو۔ اور اسی طرح آپ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے قرآن جمع کیا، قرآن جمع کرنے کا اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ اسی طرح آپ نے قرآن مجید کو مصحف کہا، یہ بھی آپ پہلے ہی ہیں۔ اور آپ سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ بھی پہلے مقرر ہوئے، اس لیے ابو بکر ہیں۔ اور آپ کا عوام نے، رعیت نے روزینہ مقرر کیا خلافت دورانیہ خلافت میں، تو یہ بھی آپ پہلے ہی ہیں۔ بیت المال آپ نے پہلی بار مقرر کیا، یہ بھی اولیت آپ کو حاصل ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے بعد جب حج فرض ہوا تو حج کے پہلے عامل آپ مقرر ہوئے، پہلے حج میں عامل مقرر ہوئے۔ جناب سیدنا علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امت محمدیہ میں جتنے لوگ خیرات و حسنات حاصل کرنے والے ہیں، ابو بکر ان سب سے پہلے ہیں۔ تبلیغ میں، ایمان میں سب سے پہلے ایمان لائے، پھر تبلیغ پہلے سب سے پہلے آپ نے شروع کی، پھر دین کی نصرت میں سبقت آپ لے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور بعد وفات مسلمانوں کی امامت اور قیادت سب سے پہلے آپ نے کی۔ تو روضہ رسول میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پانے میں بھی سب سے پہلے آپ ہیں، دخول جنت میں بھی آپ مقدم ہوں گے۔ اس طرح جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا نام ہے ابو بکر۔ ابو بکر کا معنی جو سب سے پہلے ہو، ہر نیکی میں پہلے ہو۔ ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تم میں سے ہے کسی نے جنازہ پڑھا ہو، بیمار پرسی کی ہو؟ یہ ساری کوالٹیز پوچھتے گئے، کوئی صحابی نہ بول سکا، جناب ابو بکر صدیق ہی بول سکے۔ یہ امتیازیت، یہ انفرادیت، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عتیق کا لقب دیا۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے اوتیق من النار، جو جہنم سے آزاد کیا گیا ہو۔ لہٰذا صدیق اکبر کے خلاف باتیں کرنے والے اتنی ہی سمجھ لو، سیدنا صدیق اکبر کی شان کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے مسجد نبوی کا ماحول ہی کافی ہے۔ آپ دیکھیں جہاں انہوں نے امامت کی، آج کی فضا کتنی روشن ہے، اس لیے کہ انہوں نے روشن قدم لگائے، رحمتوں والے قدم لگائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معنی میں مسند نشینی کی، جانشینی کی، اور آج تک الحمدللہ آپ کا نام بھی روشن ہے، آپ کا کام بھی روشن ہے۔ کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کی اپنی مقدر کی بات ہے، وگرنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ صحابہ کرام کے امام بھی تھے، قائد بھی تھے، لیڈر بھی تھے، پاسبان بھی تھے۔